برطانیہ میں کرونا وائرس کی وجہ سے ہلاکتوں میں آج پھر ریکارڈ اضافہ ہوا۔ ایک ہی روز میں مزید 708 افراد کی ہلاکتوں کے بعد مجموعی تعداد 4313 سے تجاوز کر گئی، جبکہ متاثرین کی تعداد 45,000 سے زائد ہو گئی۔ تفصیلات جانیے بیورو چیف UK غلام حسین عوان کی اس رپورٹ میں۔ برطانیہ میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد میں ہر روز ریکارڈ اضافہ ہونے لگا۔ آج 708 افراد کرونا وائرس کا شکار ہو کر موت کی وادی میں چلے گئے۔ ہلاکتیں بھی 4313 سے تجاوز کر گئیں، جبکہ کرونا وائرس سے متاثرین کی تعداد 45,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ برطانوی حکومت نے خوشگوار موسم اور سنی ویکنڈ پر معمول سے زیادہ سختی کرتے ہوئے لوگوں کو گھروں تک محدود کرنے کے لیے سخت اقدامات کیے ہیں۔ خونی وائرس نے لندن کے شہریوں کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے، جہاں مجموعی طور پر جہاں بحق افراد میں سے 20% سے زائد کا تعلق لندن سے ہے۔ برطانیہ میں اس وقت تک بڑی تعداد میں لوگ کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں، لیکن ٹیسٹ نہ ہونے کی وجہ سے اصل تعداد کے بارے میں ابھی تک کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کی طبیعت بھی ابھی تک معمول پر نہیں آ سکی اور وہ حکومتی معاملات ٹیلی فون اور ویڈیو لنک کے ذریعے چلا رہے ہیں۔ ملکہ برطانیہ اتوار کے روز قوم سے اہم خطاب کریں گی اور اس میں کرونا وائرس کے حوالے سے قوم سے اپنے گھروں میں رہنے کی اپیل کی جائے گی۔ دوسری جانب حکومت نے لاک ڈاؤن کے جلد ختم کیے جانے کے امکان کو بھی مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ لاک ڈاؤن طرز کی کئی پابندیاں 6 ماہ تک بھی جاری رہ سکتی ہیں۔ اس سے لاکھوں افراد کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں برطانیہ بھر میں لاک ڈاؤن میں مزید سختی آ گئی ہے۔ پولیس کے اختیارات میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے، جس نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کھانے پینے کی اشیاء ہفتے میں ایک بار ہی خریدیں تاکہ باہر جانا کم سے کم ہو اور ان کی جان محفوظ رہ سکے۔ غلام حسین عوان، بیورو چیف 92 نیوز UK۔ لندن کے ایکسل سینٹر میں بننے والے عارضی اسپتال نے کام شروع کر دیا ہے۔ طبی عملہ، آلات اور ایمبولینسز پہنچ گئیں۔ اسپتال کا افتتاح گزشتہ روز برطانوی شہزادہ چارلس نے کیا تھا۔ تفصیلات دیکھیے غلام حسین عوان کی اس رپورٹ میں۔ لندن کے ایکسل سینٹر میں بننے والا یہ عارضی کرونا ہاسپٹل صرف 2 ہفتے کی قلیل مدت میں تعمیر کیا گیا، جہاں ہزاروں متاثرین کورونا کا علاج کیا جائے گا۔ گزشتہ روز ہاسپٹل کا افتتاح برطانوی شہزادے چارلس نے کیا، جس کے بعد ہاسپٹل نے باقاعدہ کام شروع کر دیا ہے۔ مریضوں کو لانے اور لے جانے کے لیے ایمبولینسز بھی ہاسپٹل پہنچ چکی ہیں، جبکہ دیگر طبی آلات اور عملہ پہلے سے ہی ہاسپٹل میں موجود ہے۔ کورونا کے باعث برطانیہ بھر میں گلیاں اور بازار سنسان دکھائی دیتے ہیں، جبکہ وہ پارک ویران ہو چکے ہیں جہاں ہر وقت بچوں اور بڑوں کا رش دکھائی دیتا تھا۔ حکومت نے بڑے پیمانے پر شٹ ڈاؤن کو یقینی بنانے کے لیے سختی کر دی ہے۔ یہی وجہ ہے تفریحی مقامات اور ریسٹورنٹ تک بند ہو چکے ہیں۔ لوگ گھروں میں بیٹھ کر کھانے پینے کی اشیاء آرڈر کر رہے ہیں۔ برطانوی حکومت نے سخت ترین لاک ڈاؤن مئی تک جاری رہنے کا عندیہ دیا ہے اور شہریوں کو مزید کئی ہفتے گھروں میں رہنے کی تلقین کی ہے۔ غلام حسین عوان، بیورو چیف 92 نیوز UK۔ برطانوی وزارت انصاف نے انگلینڈ اور ویلز کے جیلوں سے 4000 سے زائد قیدیوں کو رہا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے پیش نظر 2 سے 3 ماہ قید رہ جانے والے قیدیوں کو جیل سے رہا کر دیا جائے گا۔ حاملہ اور بچوں والے قیدی خواتین کو بھی عارضی رہائی ملے گی۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں لندن سے وسیم کاظمی کی یہ رپورٹ۔ انگلینڈ اور ویلز کی جیلوں میں موجود قیدیوں میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو مد نظر رکھتے ہوئے برطانوی وزارت عدل و انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ 4000 سے زائد ایسے قیدیوں کو عارضی رہائی دے دی جائے گی جن کی سزائیں یا تو 2 ماہ یا اس سے کم عرصہ باقی رہ گئی ہیں۔ وزارت عدل و انصاف نے اپنے تحریری فیصلے میں یہ بات بھی واضح کی ہے کہ ایسے قیدی جن میں کرونا وائرس مثبت آ چکا ہے اور ان کو قرنطینہ کر دیا گیا ہے، اور وہ قیدی جن کے پاس باہر رہائش یا کوئی حکومتی سہولت موجود نہیں، ان کو رہا نہیں کیا جائے گا۔ قیدیوں کو الیکٹرانک ٹریکر بھی لگائے جائیں گے تاکہ غیر قانونی حرکات پر ان کو واپس بلایا جا سکے۔ وزارت عدل و انصاف برطانیہ کی جانب سے جاری احکامات میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 29 جیلوں میں 88 قیدیوں کا ٹیسٹ مثبت آ چکا ہے اور 1200 قیدیوں کو قرنطینہ میں رکھا گیا ہے۔ تاہم اس بات کا خیال رکھا جائے گا ایسے قیدی جو مشترکہ سیلوں میں قید رہے ان کو مکمل ٹیسٹ کے بعد رہا کیا جائے۔ خواتین قیدیوں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ حاملہ قیدی خواتین اور ایسی خواتین جن کے پہلے سے بچے موجود ہیں ان کو بھی عارضی رہائی دے دی جائے گی تاکہ اس مہلک وبا کو جیلوں کے اندر پھیلنے سے روکا جا سکے۔ ایسے قیدی رہا نہیں کیے جائیں گے جو نیشنل سیکورٹی کے لیے خطرہ ہیں، اور نہ ہی ان قیدیوں کو رہا کیا جائے گا جو بچوں کے ساتھ زیادتی کے جرائم میں ملوث ہیں۔ لارڈ چانسلر اور سیکرٹری عدل و انصاف رابرٹ بکلینڈ QC کا کہنا ہے کہ اس سارے مرحلے میں عدل و انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ وسیم کاظمی، 92 نیوز، لندن۔ مانچسٹر سے ممبر آف برطانوی پارلیمنٹ اور شیڈو وزیر محمد افضل خان نے ایک بار پھر لیبر پارٹی کے 75 MPs کے دستخط کے ساتھ برطانوی وزیر خارجہ ڈومنک راب کو خط لکھا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں پھنسے 1000 سے زائد برٹش پاکستانیوں کو واپس برطانیہ لا جائے۔ اپنے ویڈیو پیغام میں انہوں نے وزیر اعظم عمران خان سے بھی اپیل کی ہے۔
जी, आज हमने एक और इम्पोर्टेंट लेटर जो है फॉरेन मिनिस्टर रॉब को लिखा है, जिसमें ये चीज़ कही जा रही है कि जो ब्रिटिश पाकिस्तानी इस वक्त पाकिस्तान में हैं तो उनको प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। ब्रिटिश गवर्नमेंट को हाई कमीशन 100,000 की बात कर रहा है, जो भी नंबर है हमें रिसोर्सेस को एलोकेट करने की ज़रूरत है। आगे भी हमने देखा है कि पाकिस्तान PIA ने फ़्लाइट्स को 2 बार कैंसिल कर चुके हैं, लोगों को डबल पे किया हुआ है, तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर किसी को ज़्यादा लोन की ज़रूरत है तो ये भी गवर्नमेंट को हेल्प करने की ज़रूरत है और प्राइसेस को भी कैप करने की ज़रूरत है। ये मुश्किल वक्त में आसानी पैदा करने की ज़रूरत है, ना कि मुश्किलात पैदा की जाएं। तो ये हमारी अपील है कि वो लाहौर से भी, इस्लामाबाद से भी और कराची से भी फ़्लाइट होने चाहिए, और जो ब्रिटिश लोग हैं वहाँ से ब्रिटेन में आना चाहते हैं उनकी अब मदद करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान गवर्नमेंट की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये बिहेवियर डबल ट्रिपल चार्जेस करने का एक्सेप्टेबल नहीं है, इन्हें सर्विस देने की ज़रूरत है। हम हर वक्त पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं, तो अगर हम मुश्किलात में हैं तो इस वक्त हुकूमत को भी आगे बढ़ के मदद करने की ज़रूरत है। बरतानिया के शहर वाल्सर में पाकिस्तानी निजार नर्स हरीमा नसरीन गुज़श्ता रोज़ कोरोना वायरस का शिकार होकर चल बसी। मरहूमा ने सोगवरान में 3 बच्चे छोड़े। उनका ताल्लुक पाकिस्तान के इलाके कलर सैयदा से था। 92 न्यूज़ के नुमाइंदे वकार बाबर ने यूनियन कौंसिल कनोहा में मरहूमा के अहल खाना से बातचीत की। आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं कौम की बेटी के आबाईगार यानी हरीमा नसरीन, जिसने जाम शहादत नोश किया। अपने फ़राइज़ की अदायगी करते करते वो अपनी जान दे बैठी। आज हम उनके आबाईगार कलर सैयदा यूनियन कौंसिल कनोहा में मौजूद हैं, जहाँ पे उनके चचा और ससुर, जिनके 2 रिश्ते हैं उनके साथ, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि हरीमा अपनी नॉर्मल लाइफ में कैसी थी। जी, बहुत अच्छी लड़की थी, हमारी बहुत ख्याल करती थी, हर चीज़ बस अल्लाह को प्यारी हो गई है, हमारे साथ बहुत ही अच्छी थी। जी आप क्या कहेंगे हरीमा के बारे में, वो कैसी थी? जी सर, हरीमा नसरीन बहुत ही नाइस और बहुत ही अच्छी लड़की थी। उसका बरादरी में प्लस हमारे साथ बहुत अच्छा एक तल्लक था और गरीब परवर थी। लास्ट ईयर सर जब उसने वो नर्सिंग का वो कोर्स मुकम्मल किया, उसमें पास होने के बाद उसने हमें बाकायदा तौर पर घर के तकरीबन 5-6 बंदों को उम्रे के लिए सऊदीया में हमें बुलाया, वहाँ पे लेकर गई और वहाँ तक के तमाम अखराजात भी उसी ने अफोर्ड किए। और इस तरह दीगर भी जब कोई इधर कोई प्रॉब्लम होती, किसी गरीब मस्कीन की कोई आवाजारी होती, कोई ये कहता है कि हमें ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो मेरा जब भी उससे रब्ता होता तो कभी भी उसने डिले नहीं की, बल्कि फिल फौर वो कहती थी कि भाईजान अगर आपके पास पैसे हैं तो इतने पैसे फ़लाँ बंदे को दे दें और मैं कल तक भेज दूँगी। और एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा ऐसा हुआ, और आज भी ऐसे चंद घर हैं जिनका उसने महीना वार एक वो ख़र्चा बांधा हुआ था, यानी वजीफ़े की शक्ल में। हरीमा को अल्लाह जन्नत फिरदौस में आला मकाम अदा करे, वो हमारे लिए बहुत सदमा देगी है, लेकिन हमें फ़ख्र है कि इंसानियत की खिदमत करते हुए उसने जाम शहादत नोश किया है। वो दुनियावी दीन में बहुत तो लगाव था। 8 साल घर ये पाकिस्तान आती थी, वो बहुत बड़ी महफिल मिलाद कराती थी, जहाँ वो उम्रे की टिकट और गुरबा में नकद इनामात तकसीम करती थी। अभी जब पाकिस्तान में थोड़ा सा क्राइसिस आया तो उसने इंग्लैंड से पैसे भेजे और गुरबा में राशन तकसीम उसके नाम का किया गया है। वो बहुत दलेर और नदार बच्ची थी, और हर इंसान गरीब आदमी जहाँ पर गरीब होता पता लगता कोई फौत हो गया है, वहाँ इंग्लैंड से डायरेक्ट पैसे उसके घर भेजती थी, हज़ारों की तादाद में रुपये। और बच्चों के ऐसे ख़ानदान जिनके कफ़ालत का उसने ज़िम्मा लिया हुआ था, ऐसे हमारे जो 3 बच्चे हैं जिसकी आज 6-7 ख़ानदान जिसके कफ़ालत का उनको ज़िम्मा लिया हुआ था, हर महीने 8-10 हज़ार रुपये उनको भेज रही थी। अल्लाह ताला उसको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम है और उसके बच्चों को और उसके ख़ानदान को सब्र मिलता है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना उनके चचा, उनके ससुर, उनके मामू हरीमा के बारे में जो बता रहे थे कि हरीमा ना सिर्फ एक अच्छी बेटी थी बल्कि पूरे इलाके में वो गुराबा के अंदर राशन तकसीम किया करती थी, लोगों को उम्रे करवाया करती थी और बहुत ही नेक और गरीब परवर बच्ची थी। अहले इलाका उस बहादुर बेटी की अज़मत को सलाम पेश करते हैं और परवरदिगार से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फरमाए।
کیئر سٹارمر برطانیہ کی اپوزیشن لیبر پارٹی کے نئے سربراہ منتخب ہو گئے۔ وہ موجودہ پارٹی لیڈر جیرمی کوربن کی جگہ یہ ذمہ داری سنبھالیں گے۔ 57 سالہ سر کیئر سٹارمر نے پارٹی انتخابات میں ریبیکا بیلی اور لیزا نینڈی کو شکست دی۔ سر کیئر سٹارمر نے پارٹی انتخابات کے پہلے مرحلے میں 56% سے زائد ووٹ حاصل کیے۔ پیشے کے لحاظ سے وکیل سر کیئر سٹارمر 2015 میں برطانوی عوام نمائندگان کے رکن بھی منتخب ہوئے تھے۔ انہوں نے ریبیکا لانگ بیلی اور لیزا نینڈی کو شکست دی۔ انجیلا ریبر لیبر پارٹی کی ڈپٹی لیڈر منتخب ہو گئی ہیں۔ انہوں نے پارٹی انتخابات میں اپنے مد مقابل 4 امیدواروں کو شکست دی۔ کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے ترک حکومت نے مزید سخت اقدامات کا اعلان کر دیا۔ 30 بڑے شہروں میں شہریوں کے داخل اور خارج ہونے پر 15 روز کے لیے پابندی لگا دی گئی ہے۔ صدر طیب اردوان نے کہا ہے شہری بازار آنے جانے کے لیے ماسک اور دستانے لازمی استعمال کریں۔ عاطف بٹ کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ جیسے جیسے کورونا کے وار تیز ہو رہے ہیں، ترک حکومت نے بھی اقدامات سخت کرنے شروع کر دیے ہیں۔ ترک صدر طیب اردوان نے کورونا کے خلاف نئے حفاظتی اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ انقرہ میں صدارتی کمپلیکس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ترک صدر نے ترکی کے 30 بڑے شہروں سے اخراج اور داخلے پر پابندی لگا دی ہے، جو 15 روز تک جاری رہے گی۔ اس موقع پر ترک صدر کا کہنا تھا شہری بازار یا مارکیٹ جانے کے لیے ماسک اور دستانے لازمی استعمال کریں۔ خلاف ورزی کی صورت میں جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ 20 سال سے کم عمر شہری یا جو 1 جنوری 2000 کے بعد پیدا ہوئے ہیں وہ کل سے باہر نہیں نکلیں گے۔ Bu gece itibariyle ülkemizin 30 büyük şehri ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak ilimizi belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz. 425 ölüm, 484 taburcu. Ülkemizin tamamında daha önce 65 yaş üzerine uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasını 20 yaş altı içinde getirmektir. طیب اردوان کا کہنا تھا ہمارا مقصد ترک باشندوں کو اذیت دینا نہیں بلکہ ان کی صحت و تندرستی کو برقرار رکھنا اور کورونا کا نشانہ بننے سے بچانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں حالات کے معمول پر آنے کا دار و مدار 83 ملین افراد کے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ عاطف بٹ، 92 نیوز، استنبول، ترکی۔ کینیڈا اور چین نے دو طرفہ تعلقات کو مزید بہتر بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ دونوں ملک اس سال اپنے سفارتی تعلقات کی گولڈن جوبلی منائیں گے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ زی نے اپنے کینیڈین ہم منصب فرانکوئس فلپ چیمپئن کو ٹیلی فون کیا۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ دلچسپی کے امور سمیت کرونا وائرس کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا۔ چین اور کینیڈا کے وزرائے خارجہ نے دو طرفہ تعلقات کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو جلد از جلد دور کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ وانگ زی کا کہنا تھا کہ یہ سال دونوں ملکوں کے تعلقات کی بہتری کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ چین نے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے کینیڈا کو اپنے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی۔ دونوں ممالک جلد دو طرفہ تعلقات کی گولڈن جوبلی کے حوالے سے تقریبات کا انعقاد کریں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔